پچھلے کچھ روز سے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں پہلگام کا حملہ، جس کا پاکستان پہ کیا الزام تھا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی سیریز، اور پی ایس ایل کی بندش، آئی پی ایل کی بندش، اور پاکستان ایئر فورس کی کارروائی جس کی وجہ سے موقع پر جنگ بندی ہوئی، رافیل طیارے جو فرانس سے امپورٹ کیے تھے ان کو چیک کرنے کے لیے کیا انڈیا نے یہ جنگ شروع کی تھی، اس پر آج بات کریں گے۔ پہلگام حملہ جس کا انڈیا نے ہمارے اوپر ایک الزام تھوپا کہ یہ پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا ہے جس میں ہمارے کئی لوگوں کی جانیں گئیں، لیکن ایسا کیا سچ میں تھا؟ ایسا بالکل نہیں تھا، کیونکہ ایسا کوئی واضح ثبوت انڈیا کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے میڈیا کا سہارا لے کر پاکستان کے اوپر الزام لگایا اور ایک جنگ کو انہوں نے نئی شکل دے دی۔ پاکستان نے بار بار انڈیا سے کہا کہ ہم پہلگام حملے میں آپ کی پوری مدد کریں گے، آپ اس کے پراپر جو ایک اوریجنل طریقہ ہے، جو ثبوت ہوتے ہیں اس کے ساتھ تحقیق کریں، تاکہ اگر ہمارے اوپر کوئی الزام بنتا ہوگا تو ہم اس کو مانیں گے اگر آپ اوریجنل طریقے سے آئیں گے۔ بھارت نے رات گئے ہمارے مظلوم بچوں پر حملہ کیا، ہماری مساجد پر حملہ کیا، اور خود کو دلیر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنا میڈیا کا سہارا لیا اور یہ ایک گھٹیا انہوں نے حرکت کی۔ اس سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر بھی ان سے کہا کہ کوآپریٹ کریں، لیکن جب وہ باز نہیں آئے تب جا کر ہم نے یہ سوچا کہ اب آخری حل یہی ہے کہ ہماری ایئر فورس گئی۔ ہماری ایئر فورس نے وہ کام کر کے دکھایا جو شاید ہماری حکومت، ہمارے پوسٹس اور ہمارے جو معاملات ہم ان سے طے کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ پوری دنیا ان کو سمجھا رہی تھی لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ 3 گھنٹے کا آپریشن جو ہماری ایئر فورس نے کر کے دکھایا اور جس جذبے کے ساتھ ہماری ایئر فورس گئی ہے، ان کے ذرا بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ کیا کر دکھائیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے ان کے اوپر وار کیے ہیں کہ ان کے جو جتنے بھی وہاں پر ایئر بیسز تھی ان کے اوپر حملہ کیا۔ ہماری ایئر فورس نے ان کے بچوں پر، ان کے عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کیا، جو کہ ایک گھٹیا حرکت ہوتی ہے، وہ انہوں نے نہیں کی ہے۔ جو جنگ کا ایک طریقہ کار تھا، دن کے ٹائم انہوں نے وار کیا، رات کے اندھیرے میں وار نہیں کیا، اور بھارت کے ایئر بیسز کے اوپر حملہ کر کے ان میں کھلبلی مچا دی، جس سے ثابت کیا کہ ہماری ایئر فورس اور ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا وہ ہم کو سمجھ رہے تھے۔ وہ ہم کو آٹے والا سمجھ رہے تھے کہ یہ آٹے کے پیچھے جو ہے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھکاری ملک ہے، ان کے پاس کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے جو ان کو جواب دیا اس سے ان کے اندر جو کھلبلی مچی ہیں، ان کی صفیں جو تباہ ہوئی ہیں، وہ آپ سب نے دیکھ لیا ہے۔ ان کی جو لوگ ہیں وہ جان چکے ہیں کہ ان کا میڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو جھوٹ اور جھوٹی خبروں کے ذریعے ان کو خوش کرتا رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے جب کہا تھا ہم جواب دیں گے تو ہم نے جو جواب دیا تو ایسا جواب تھا کہ ہم نے کہا تھا دنیا دیکھے گی، اور دنیا نے دیکھا بھی اور دنیا نے مانا بھی۔ مان تو انڈیا بھی اندر سے گئی لیکن وہ قبول نہیں کرنا چاہ رہی تھی، دنیا کے سامنے اس بات کو اپنے منہ سے نکالنا نہیں چاہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا، اور باہر کے جنہوں نے یہ طیارے تیار کیے ہیں انہوں نے خود مانا کہ پاکستان کے جو ایئر فورس ہے وہ دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے، وہ فضاؤں کے بادشاہ ہیں۔ فضاؤں کے بادشاہ کی کارروائی کے بعد انڈیا میں ایسی کھلبلی مچی کہ 3 گھنٹے کے اندر اندر وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے گھٹنے ٹیک کے کہا کہ ہم اب پیس چاہتے ہیں، اب ہم امن چاہتے ہیں، اب ہم نہیں لڑنا چاہتے، کیونکہ ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب کیونکہ اب حالات بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں تو شاید یہی لگ رہا ہے کہ سیریز جو کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہونی ہے وہ اب شاید کینسل نہیں ہوگی، اور اس کو شاید آگے یا پیچھے کر دیا جائے گا پی ایس ایل کے۔ اب پی ایس ایل کی جو صورتحال یہ ہے کہ پی ایس ایل ہو سکتا ہے کہ جلد از جلد سٹارٹ کر دیا جائے، یا اس کو بنگلہ دیش کی سیریز سے پہلے کرا دیا جائے گا یا اس کو بنگلہ دیش کی سیریز کے بعد کروا دیا جائے گا۔ اب یہ شیڈول چند دنوں کے اندر جاری کر دیا جائے گا، جس کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال واضح ہوتی ہے۔ اگر بنگلہ دیش سیریز سے پہلے پی ایس ایل کے جو پلیئرز جا چکے ہیں وہ اگر واپس آنے پہ رضامند جلدی ہو جاتے ہیں، براڈ کاسٹرز مان جاتے ہیں، تو پھر پی ایس ایل پہلے ہو جائے گا اور بنگلہ دیش کی سیریز کو تھوڑا سا پیچھے شفٹ کر دیا جائے گا۔ اگر اس سے پہلے ممکن ہو گیا تو بنگلہ دیش کی سیریز اسی ٹائم پہ جو 25 مئی سے پاکستان میں سٹارٹ ہونی ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی۔